الصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ سیرت پروگرام آج غالباً 49 ہے، تو اگلی بدھ کو 50 ہو جائے گی انشاءاللہ، زندگی رہی تو ایک تفصیل اور ترتیب چل رہی ہے. آج کا جو یہ پورا بیان ہے یا تفصیل ہے، یہ ایک بہت اہم موضوع کے اوپر ہے. وہ موضوع یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب ہر طرف سے امن ہو گیا اور مشرکین مکہ سے جو لڑائیاں، اور کبھی وہ بدر میں آ گئے، کبھی احد، کبھی احزاب ہی آ گئے سارے مل کے، ان چیزوں سے جب امن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب موقع ملا اپنا پیغام ساری دنیا کو پہنچانے کا. صرف عرب نہیں، پوری دنیا کو پہنچانے کا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت کی جو بڑی بڑی سپر پاورز تھیں ان کو پیغامات دیے، ان کو خطوط لکھے، صحابہ کرام کو سفیر اور قاصد بنا کے بھیجا. کہیں کسی ایک اکیلے کو بھیجا اور کہیں جماعت کو وفد کی صورت میں بھیجا. نبی علیہ السلام نے جو ان کو خطوط لکھے، اس میں آج کے دور میں بلکہ قیامت تک کے لیے مسلمان حکمرانوں کے لیے بہت کچھ ہے سیکھنے اور سمجھنے کو. اور جو وہ وفد گیا، وہ اکیلے تھے یا جماعت تھی، ان کے وہاں کے حکمرانوں سے جو بات چیت ہوئی، جو سوال جواب ہوئے، اس میں اگر اہل نظر کوئی سیاست کی نظر رکھتا ہے، کوئی حکومت کے اعتبار سے دیکھتا ہے، تو اہل نظر اگر اس کو اس انداز سے دیکھیں کہ ہمیں کیسے اللہ کو راضی کرنا ہے سیاست میں رہتے ہوئے، حکومت میں رہتے ہوئے، تو بہت کچھ ملے گا. اقوام عالم سے معاملات کیسے ڈیل کرنے ہیں اس میں ملے گا. مسلمان حکمران کون ہوتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا زمین کے اوپر خلیفہ ہوتا ہے. اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کہ اللہ کے حکم کو اللہ کی زمین پہ نافذ کرے. یہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ بن کر، نائب بن کر، یہاں سے مراد نائب سے خلیفہ بن کر زمین کے اوپر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے. تو یہاں سے چیزیں آج ہمیں انشاءاللہ سننے اور سیکھنے کو ملیں گی. تو ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے بھی بہت کچھ ہے. بھئی میرے اور آپ کے لیے بھی بہت کچھ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ہر شعبے سے، ہر عمل سے پوری امت کو رہنمائی ملتی ہے اور قیامت تک ملتی رہے گی. ایک یہ بات. دوسری بات کیا، بعض یہود و نصارہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ انبیاء کی طرح فقط اپنی قوم کے لیے آئے. پہلے انبیاء میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ ایٹ اے ٹائم کئی انبیاء ہوتے تھے اور وہ مخصوص اپنی آبادیوں سے اور اپنے علاقے سے تعلق رکھتے تھے، اس ڈومین میں رہتے تھے، اور اپنی ڈومین سے باہر پھر کوئی اور. اگر اس وقت پہ نبی موجود ہیں تو ان کا علاقہ الگ ہے، قوم الگ ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو پہلے تو یہ ہوتا رہا. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض جو تھوڑی سی شرم و حیا کے ساتھ یہ تو مان لیتے ہیں کہ نبی ہیں، لیکن پھر وہ لمیٹڈ کر دیتے ہیں، اس دور کے لیے ہیں جی، آج کے لیے نہیں ہیں. تو اس طریقے سے مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کفر ہمیشہ مس گائیڈ کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا. مثال کے طور پر ایسے سوالات یہ لوگ بناتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایمان ان کے جواب سے
خراب ہو سکتا ہے۔ او لیول اے لیول کے جو ایگزامز ہوتے ہیں، بعض مرتبہ یہ سوال آتا ہے، کیا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آج کی عورت کے لیے رول ماڈل بن سکتی ہیں کہ نہیں؟ یہ سوال آتا ہے۔ سوال پوچھنے والے غیر مسلم، جواب دینے والے جو مسلمان ہیں، اب یہ ان کے ایمان کا معاملہ بن جاتا ہے۔ جواب جن سے پوچھا جا رہا ہے ان کو تو اکثر و بیشتر ہمارے ماحول کی وجہ سے امی عائشہ کا پتہ ہی نہیں کہ وہ ہیں کیا، حیا، پاک دامنی، دین کی تفصیلات کا انہیں علم ہی نہیں۔ اب وہ بچہ یا بچی جو یہ لکھے اور جسے پتہ ہی نہ ہو کہ امی عائشہ کا مقام کیا، مرتبہ کیا، تو بڑا امکان ہے کہ وہ غلط لکھ دیں۔ اور وہ جو جواب لکھے، اب وہ کچھ بھی لکھے، اس میں پازیٹیو لکھے یا نیگیٹو لکھے، کچھ بھی لکھے، وہ یہ کہہ دے کہ ہاں آج بھی ہیں، یا وہ خدا نہ خواستہ یہ کہہ دے کہ آج نہیں ہیں، تمام صورتوں میں جو نمبر ملنے ہیں نا، جو ان کی مارکنگ ہونی ہے، وہ اس بات پہ نہیں ہونی کہ یہ امی عائشہ کے حق میں ہے کہ خلاف ہے، حق اور باطل پہ نہیں ہونی، وہ اس بات پر ہونی ہے کہ جس بات کو اس نے کہا، کیا یہ اس کو ثابت کرنے کی اس کے اندر استعداد ہے؟ نمبر اس پہ ملنے، اس پہ نہیں ملنے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کہ بھئی اس نے جو لکھا کہ ہاں، اب اپنے ہاں کی دلائل میں یہ دلائل دے سکتا ہے، اس کے اندر بات کرنے کی، اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنے کی استعداد ہے، اور وہ خدا نہ خواستہ کو کہ نہیں، تو کیا وہ اپنی اس نہیں کو اپنے دلائل سے ثابت کر سکتا ہے؟ انہوں نے نمبر اس بات پہ دینے، حق اور باطل کا معاملہ نہیں۔ اب یہاں معاملہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ اگر گھر میں دینی ماحول نہیں، ہمیں علماء سے تعلق اور رابطہ اگر نہیں، خدا نہ خواستہ کسی مسلمان بچی نے یہ لکھ دیا کہ نہیں وہ آج اس مرتبے پہ نہیں رہی، تو اس کے ایمان کا مسئلہ بن جائے گا۔ اسی طرح ایک سوال ہوتا ہے، کیا قرآن مجید آج کے زمانے میں قابل عمل ہے کہ نہیں؟ اور یہاں بھی جواب دینے کا جو نمبر جو ملنے ہیں وہ حق اور باطل پہ نہیں ملنے کہ آپ نے اگر خدا نہ خواستہ کہہ دیا کہ نہیں، تو بس آپ ثابت کر دیں اپنی دلائل سے، وہ جھوٹے ہیں سچے کوئی بات نہیں۔ ہاں آپ ثابت کرنے میں، دوسرے کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے، آپ ٹھیک ہیں۔ اب وہ بچہ جسے قرآن نہیں پتا، گھر میں قرآن کا ماحول نہیں، دین کی اہمیت نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا صحیح تعارف نہیں، وہ غلط طرف بھی تو جا سکتا ہے۔ اور یہی کچھ ہو رہا ہے کہ آج ہماری نسل ہماری نہیں رہی۔ آج کل چل رہا ہے 5th جنریشن وار، یہ زمانہ ہے۔ 1st جنریشن وار کیا تھی؟ 1 to 1، اس نے آپ کو مکہ مارا، آپ نے اس کو مارا، آپ نے اس کو تلوار ماری، اس نے خنجر مارا، یہ 1 to 1 تھا۔ پھر 2nd جنریشن وار آئی، اس میں پھر تیر اور جناب رائفل اور پستول آ گئی کہ دور پہ آپ حملہ کر سکتے ہو، دشمن کو دور سے بھی مار سکتے ہو، پیچھے سے چھپ کے بھی مار سکتے ہو۔ پھر 3rd جنریشن وار آئی، میزائل آ گئے، اب اپنے خطے میں بیٹھ کے آپ بٹن دبا دو تو وہ جناب ہزاروں کلومیٹر دور بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ ترقی بڑھتے بڑھتے اب 5th جنریشن وار آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے کہ لڑنا نہیں ہے، اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنے دشمن کے بچوں کو اپنے ہی ماں باپ کے خلاف کر دو۔ اپنے ملک میں رہتے ہوئے اتنی ذہن سازی کرو میڈیا کے ذریعے اور دوسری چیزوں کے ذریعے کہ دشمن کی اولادیں ہماری زبان بولیں، ماں باپ کی زبان نہ بولیں، اپنے بڑوں کی زبان نہ بولیں، علماء کی زبان نہ بولیں۔ اور آج ہم اس 5th جنریشن وار میں جی رہے ہیں کہ جب باطل کی جو محنت ہے وہ کیا کہ اتنی ذہن سازی ایسی کر دو کہ یہ اپنے ہی علماء اور اپنے ہی دین اور اپنے ہی بڑوں کے خلاف چلیں۔ اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی کامیابیاں ہمیں ہر طرف نظر آ رہی ہیں۔ تو بہرحال سیرت کے ان بیانات کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت بڑھے، تعلق بڑھے، اور ہم زندگی کو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق گزارنے کے لیے اس سے رہنمائی لے سکیں، ہیرے چن لیں۔ تو اب ان بادشاہوں کے جو خطوط بھیجے گئے اس کے بارے میں انشاءاللہ باتیں، اگر آپ کو یاد ہو گزشتہ بدھ کو ہرقل
اس کو خط بھیجا گیا اور اس کی ساری تفصیلات آئیں، لیکن اس میں کچھ نکات تھے، وقت کی کمی کی وجہ سے اس دن بیان نہ ہو سکے۔ جو آپ نے وہ خط لکھا تھا اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا تھا، تو علماء نے جیسے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو جو خط لکھا اس کو بھی بسم اللہ سے لکھا۔ تو یہاں ہمیں سنت یہ معلوم ہوئی کہ جب ہم خط لکھیں تو اللہ کے نام سے شروع کریں۔ اس کے بعد ایک اور خط لکھنے کے لیے ادب یہ ہے کہ جس کے نام لکھا جا رہا ہے اس کا بھی نام لکھا جائے اور اپنا نام بھی لکھا جائے۔ اب اس میں دونوں طریقوں سے گنجائش ہے، پہلے اپنا لکھیں بعد میں دوسرے کا لکھیں، مخاطب کا لکھیں، یا پہلے مخاطب کا لکھیں اور بعد میں اپنا لکھیں، جس طریقے سے بھی ہو، لیکن بائی نیم ہو، یہ بھی سنت ہے۔ تیسری چیز، نبی علیہ السلام نے اس میں کیا لکھا تھا؟ الہ ہرقل عظیم الروم۔ ہرقل کا نام لینے کے بعد روم کے عظیم الروم، رومیوں کے لیے جو عظیم ہے، یعنی کافروں کو اگر کوئی خط لکھا جائے، کوئی ای میل کی جائے، کوئی بات کی جائے تو مناسب القابات دینا یہ اچھی بات ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہوئی۔ پھر اس خط میں بھی اور باقی آگے خطوط جن میں سے بعض میں پڑھ لوں گا، ایک جملہ نبی علیہ السلام نے لکھوایا، وہ یہ ہے والسلام علی من اتبع الہدی، السلام علی من اتبع الہدی۔ میں اور آپ ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اور جواب دینے والا کہتا ہے وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ اب یہ سلامتی مومن کو بھیج رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، لیکن اگر کسی کافر سے، غیر مسلم سے رابطہ ہو تو اس کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، یہ منع ہے۔ تو کیا کہیں؟ السلام علی من اتبع الہدی، کہ ہدایت جو ہدایت قبول کریں، جو ہدایت پر ہو، سلامتی ان کے لیے ہے، کافروں کے لیے سلامتی نہیں۔ جو ہدایت قبول کرے تو ان کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کو اسی طرح اس وقت بات کی تھی۔ میرے مشاہدے میں بہت دفعہ بات آئی ہے، کیونکہ ہماری الیکٹرانک کی فیلڈ ہے، تو کبھی جناب پیناسونک کے فنکشن میں جانا ہوا تو ادھر جاپان سے، سنگاپور سے لوگ آئے ہوئے، اب بعض مرتبہ غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ جیسے ہی ڈائس پر آتے ہیں تو ہوتے وہ جیپنیز ہیں یا بعض دفعہ اور بھی کسی کنٹری کے ہوتے ہیں، میٹسو شیٹا تو بہت بڑا برانڈ ہے، تو وہ آتے ہی سلام کرتے ہیں السلام علیکم، اور جو ڈیلر حضرات سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، جی اس نے ہمیں سلام کیا، کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ تو وہاں خوشی کی بات نہیں ہے، تو ان کے لیے ہمیں کہنا ہوگا السلام علی من اتبع الہدی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی خطوط سے رہنمائی مل رہی ہے۔ اور آگے لکھا کہ اگر تم نے اسلام سے روگردانی کی تو تمام رعایا کا گناہ تمہارے ہی گردن پر ہوگا، تمہاری ہی گردن پر ہوگا۔ یہاں سے معلوم ہوا اگر کسی کی وجہ سے کوئی انسان ہدایت سے محروم رہے یا کسی کی وجہ سے کوئی انسان گمراہی میں چلا جائے تو ان تمام لوگوں کے ہدایت سے محروم رہنے کا یا گمراہی میں ڈوب جانے کا گناہ ان کو الگ ہوگا اور اس بندے کو بھی ہوگا جو اس کی وجہ بنا۔ تو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے کہ ہم خیر کا ذریعہ تو بنیں، گناہ کا ذریعہ، برائی کا ذریعہ نہ بنیں، کہ ہم نے کوئی ایسی چیز ایجاد کر لی، کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر لیا جس سے لوگوں کے لیے گناہ کرنا آسان ہو گیا۔ ہم نے ٹک ٹاک کے اوپر نیا بیٹھ کے کوئی نئی بےہودگی، بے حیائی کی چیز ایجاد کر لی اور ویوز بھی لے لیے اور بڑا لائکس بھی لے لیے، لیکن اپنے لیے بھی جہنم، اور اس طریقے پہ جتنے پیچھے چلے ان سب کا گناہ بھی اپنے اوپر۔ تو اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ہرقل کے پاس حضرت داحیہ کلبی اکیلے گئے تھے اور خط لے کے گئے تھے، تو علماء نے فرمایا کہ خط بھی حجت ہے اور معتبر ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ فرد واحد، خبر واحد بھی حجت اور سند ہے، کہ ایک ہی خبر ہے، مستند ہے، تو وہ بھی حجت ہے۔ یہ علماء کے لیے بات ہے۔ اگلی بات بہت اہم ہے، ہرقل خوب جانتا تھا کہ آپ نبی ہیں،
اور اس نے اقرار بھی کیا کہ میں مانتا ہوں کہ آپ نبی ہیں۔ گویا وہ آپ کو مانتا بھی تھا اور پہچانتا بھی تھا، وہ آپ کو نام بھی جانتا تھا اور پہچانتا بھی تھا، جانتا تھا اور پہچانتا تھا، لیکن تسلیم نہیں کیا، قبول نہیں کیا، سر نہیں جھکایا، اطاعت نہیں کی، تو وہ کلمہ گو نہیں کہلایا، حالانکہ وہ آپ کو پہچانتا تھا، جانتا تھا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اسلام عمل کرنے کا نام ہے، صرف جان لینے کے نام اسلام اور مسلمان نہیں ہے، صرف جان لینا کافی نہیں ہے، ورنہ یہودیوں کے لیے قرآن کے اندر آتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ مسلمانوں کو، نبی علیہ السلام کو، دین کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ تو صرف پہچان لینا اور جان لینا اس پہ بات نہیں بنتی، ہم جانتے بہت ہیں، اس سے تب مسئلہ نہیں حل ہونا، مانتے کتنا ہے، عمل کتنا کرتے ہیں، بات یہاں سے بنتی ہے۔ تو یہ بعض نکات تھے ان خطوط میں سے، اس خط میں سے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ دوسرا خط نبی علیہ السلام نے کسریٰ کو بھیجا۔ خسرو پرویز اس بادشاہ کا نام تھا اس وقت، کسریٰ ایران کے بادشاہوں کا لقب تھا، شاہان فارس کا، اور قیصر لقب تھا روم کے بادشاہوں کا۔ تو نبی علیہ السلام نے جو خط بھیجا، فرمایا، لکھا من جانب محمد رسول اللہ بجانب کسریٰ شاہ فارس، سلام ہے اس شخص پر جو ہدایت کا اتباع کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد رسول اللہ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تجھ کو اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق اس دین کی دعوت دیتا ہوں کہ سن لو میں اللہ کا رسول ہوں، اور تمام لوگوں کو ڈراؤ، میں اللہ کا رسول ہوں تاکہ تمام لوگوں کو ڈراؤں، ان لوگوں کو ڈراؤں جن کا دل زندہ ہے، تاکہ میں ان تمام لوگوں کو ڈراؤں جن کا دل زندہ ہے۔ یعنی دل زندہ ہو تو ہی یہ ڈر کام آتا ہے، دل مردہ ہو تو پھر یہ بات نہیں کام آتی، فائدہ نہیں ہو پاتا بندوں کو۔ تاکہ میں تمام لوگوں کو ڈراؤں جن کا دل زندہ ہو، اور پوری حجت ہو جائے اللہ تعالیٰ کی کافروں کی طرف۔ اور پھر وہی بات لکھی، یہ ہر جگہ لکھی جو پہلے بھی لکھی تھی، اسلام لے آؤ سلامت رہو گے، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تمام مجوسیوں کا گناہ اسلام نہ لانے کا وہ تمہارے گردن پر ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی، یہ نبی علیہ السلام کا مبارک خط لے کے گئے تھے۔ کسریٰ نے جیسے ہی پڑھا آگ بگولا ہو گیا، نے کہا میرا غلام مجھے حکم دے، اور خط کو پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور قاصد کو واپس بھیج دیا۔ اور کچھ لوگوں کو کہا کہ بازان، جو ایک علاقے کا گورنر کا، یمن کا گورنر تھا اس زمانے میں بازان، کہ فوری طور پر بازان کو حکم دو کہ 2 قوی اور بڑے بہادر آدمیوں کو بھیجو، وہ جائے مدینہ اور ہمارے اس غلام کو گرفتار کر کے لے کر آئے۔ وہ تو جناب غرور اور تکبر کے اندر پاگل ہو گیا۔ اب یہ عبداللہ ابن حذافہ سہمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کے تفصیل عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس نے تو اس طریقے سے بہت مس بہیو بھی کیا، اور اس سفارتی خط، اس کا ایک اپنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے، اس کو پھاڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسریٰ کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پارا پارا ہو گیا۔ اور واقعی جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حضرت عمر کے زمانے میں وہ واقعی ایسا ہو گیا۔ بادان کو خط ملا شاہ کسریٰ کا، تو فوری طور پر 2 ایسے آدمی زبردست قسم کے کمانڈوز سمجھ لیجئے، کہا جاؤ اور گرفتار کر کے لاؤ۔ اب وہ دونوں اس امید کے اوپر کہ جی ہمیں بادشاہ کا حکم ہے، انعام ملے گا، آگے مدینہ، اور جیسے ہی دربار رسالت میں حاضر ہوئے وہ تو کب کبھی طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کی جو شخصیت کا روب تھا، وہ گرفتار کر کے پکڑ کے لے جانا تو دور کی بات، ان کے اوپر تو لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے انہوں نے وہ خط سنایا۔ نبی علیہ السلام نے جب خط سنا تو اس کی بات سنی کہ کسریٰ نے کہا کہ جی پکڑ کے لاؤ، آپ مسکرائے، اور آپ نے ان دونوں کو اسلام کی دعوت دی اور کہا ابھی جاؤ، کل میرے پاس آنا، رات کو رکو، کل میرے پاس آنا۔ وہ دونوں چلے گئے۔ اگلے دن وہ آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گزشتہ رات، یہ 10 جمادی الاخری کی رات تھی اور منگل کی رات تھی، 7 ہجری، فرمایا کہ گزشتہ رات فلاں وقت میں کسریٰ کے بیٹے، خسرو کے بیٹے شیرویہ نے اس کو قتل کر دیا ہے، وہ تو ختم ہو چکا،
تم جاؤ بازان کو یہ پیغام دے دو کہ رات یہ ہے، وقت یہ ہے، اور سگے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا ہے، اور جا کے بازان کو کہو کہ وہ اسلام قبول کر لے، اور اس کو یہ پیغام دے دو جہاں تک کسریٰ کی سلطنت ہے وہاں تک میری امت پہنچے گی، میری سلطنت وہاں تک ہوگی۔ اب یہ پیغام ان دونوں نے لیا، واپس بازان کی طرف پہنچے، اور ساری خبر جب سنائی تو بازان سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا یہ کسی بادشاہ کی بات نہیں ہو سکتی، یہ واقعی اللہ کے نبی ہے۔ تو اس نے انتظار کیا کہ پہلے قتل کی خبر کی ویریفیکیشن ہو جائے، اور ادھر سے کچھ دنوں بعد پتہ لگ گیا کہ واقعی بیٹے نے باپ کو مار دیا۔ تو فوری طور پر بازان نے اپنے گھر والوں کو لیا، اپنے ساتھیوں کو لیا، اور ایک بڑی جماعت کے ساتھ یہ پورے کا پورا مسلمان ہو گیا، اور اپنے احباب کے ساتھ مسلمان ہوا، اور اپنے ایمان لانے سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی۔ تو 2 خط ہو گئے۔ تیسرا خط لکھا نجاشی بادشاہ کی طرف، یہ عیسائی تھا۔ اس کو جو خط لکھا اس میں ایک تو اللہ کی تعریف اور اپنی رسالت کا اقرار کروانا اور بتانا، اور ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی ماں پاک دامن ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ کیا اللہ تعالیٰ جو قدرت والے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر بن ماں باپ کے پیدا کیا، تو ان کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ تو اس طریقے سے پوری بات جو ہے نا وہ سمجھا دی، اور خط دے کے بھیجا ایک صحابی عامر ابن امیہ غمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر ابن امیہ غمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ قاصد ہیں، یہ دربار میں پہنچتے ہیں، تو اس کو کہا اصحامہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، خط بھی دینا ہے لیکن کچھ بات بھی کرنی ہے۔ گویا کہ قاصد کا کام صرف خط پہنچانا نہیں ہوتا، انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے کوئی بات بھی پہنچانا سمجھانا ہوتا ہے تاکہ مقصد پورا حاصل کیا جا سکے۔ کہنے لگے کہ ہمیں آپ کے اوپر اعتماد بھی ہے، اطمینان بھی ہے، اور حسن ظن بھی ہے۔ آج تک آپ سے میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں پہنچا، اور آپ کے یہاں ہمیشہ ہمیں انصاف ملا اور کبھی خوف و ہراس نہیں آیا۔ اور آگے بڑی خوبصورت بات، کیا نپی تلی بات فرمایا، انجیل جس کا حجت ہونا ہمیں آپ کی زبانی معلوم ہوا ہے۔ بھئی عیسائی تو انجیل کو حجت مانیں گے نا، مسلمان تو نہیں مانیں گے۔ تو یہ نہیں کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں، بھئی تم کہتے ہو نا۔ تو انجیل جس کا حجت ہونا ہمیں آپ کی زبان سے معلوم ہوا ہے، آپ اسی سے فیصلہ کر لو، میرے اور آپ کے درمیان اسی سے فیصلہ کروا لو۔ اور وہ ایسا قاضی اور حاکم ہے جو انصاف کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا۔ اور آگے فرمایا اگر آپ نے اس دعوت کو قبول نہ کیا تو آپ ان نبی امی کے حق میں ایسے ہی ثابت ہوں گے جیسے یہود عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ترتیب ہے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہیں، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، نئی کتاب آئی گئی تو پچھلی کتاب والوں کو کہا اب ادھر آ جاؤ۔ اب انجیل کے بعد قرآن آ گیا تو انجیل ہی کی تعلیمات ہے کہ اب ادھر آ جاؤ۔ تو ایک ترتیب ہے، اس کو ذہن میں رکھیے تو سنیے۔ انہوں نے کہا اگر آپ نے اس دعوت کو قبول نہ کیا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایسے ہی ہوں گے جیسے یہود عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد اور بھی جگہ روانہ کروائے ہیں، لیکن آپ سے امید دوسروں کی نسبت زیادہ ہے۔ تو یہ ایک نرم گفتگو ان سے فرمائی۔ اب نجاشی نے جواب دیا، کہا میں گواہی، مسلمان ہو گئے، کہا گواہی دیتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں آپ وہی نبی ہیں جن کا کتابوں میں ذکر ہے اور میں انتظار کرتے تھے۔ اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ان کے زمانے میں راکب الحمار، ان کے زمانے موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی اور ان کے زمانے میں گدھے کی سواری عام تھی، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہمیں دی تھی، اور ان کے زمانے میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں راکب الجمل، اونٹ کی سواری زیادہ ہے۔ تو یہ نشانیاں سب ہمیں معلوم ہے، بشارت دی تھی، اور کہا کہ مجھے آپ کی نبوت پہ اتنا یقین ہے، آپ سامنے بھی آ جائیں، سارے پردے ہٹ جائیں، تب بھی میرے یقین میں اضافہ نہ ہو، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور اس کے بعد اس نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو اپنی آنکھوں سے لگایا، تخت سے اتر کے نیچے زمین پر بیٹھ گیا اور کلمہ شہادت اس نے پڑھا، اور پھر آپ کو جواب لکھوایا۔ اور جواب میں مختلف تفصیلات میں یہ ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آپ نے فرمایا ہے ذرہ برابر اس سے زیادہ نہیں ہے، جو آپ نے بتایا وہ صحیح ہے اور میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، اور اشارہ ہو تو میں خود خدمت کے لیے حاضر ہو جاؤں، اور ویسے میں بھی اپنے بیٹے ارحابن کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں۔ اور اس نے اپنے بیٹے کو باقاعدہ بھیجا ارحابن کو
60 لوگوں کے ساتھ، لیکن وہ کشتی راستے میں سمندر میں غرق ہو گئی، یہ لوگ پہنچ نہیں سکے۔ یہ وہی نجاشی ہے جس نے 5 ہجری میں مسلمانوں کو سپورٹ کیا تھا اور ہجرت حبشہ کے موقع پہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا مسلمانوں کی مدد کی تھی، اور ان کا نام ہے اصحامہ، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ اس وفد کے ساتھ تھے، ان کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور رجب 9 ہجری میں انہوں نے وفات پائی، اور جس دن ان کا انتقال ہوا اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ میں خبر دے دی کہ نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو چکا، اور ان کی پھر باقاعدہ غائبانہ نماز جنازہ مدینہ طیبہ میں پڑھائی۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے خاص اعجاز ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہوا کہ درمیان کے جو ہے نا سارے راستے گویا ہٹ گئے، پردے ہٹ گئے، اور آپ کو نجاشی کی میت سامنے دکھائی دی جیسے کہ عام طور سے ہوتی، اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے غائبانہ نماز جنازہ نجاشی کی پڑھائی۔ 9 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، تو ان کے بعد ایک اور بادشاہ بنا، تو جانشین جو تھا اس کے بارے میں تفصیلات معلوم نہیں ہو سکی۔ خط تو نبی علیہ السلام نے اس کو بھی بھیجا اسلام کے لیے، لیکن اس کے بارے میں کتابوں میں تفصیلات موجود نہیں کہ اس نے اسلام قبول، زیادہ تر گمان یہ ہے کہ شاید نہیں کیا۔ بہرحال اس کے بعد چوتھا خط نبی علیہ السلام نے جو بھیجا وہ مقوقس، کسریٰ لقب تھا شاہان ایران کا، قیصر لقب تھا شاہان روم کا، نجاشی تھا شاہان حبشہ کا، اور مقوقس تھا مصر کے بادشاہوں کا، مصر اسکندریہ کا۔ یہ دنیا کی سپر پاورز ہیں جن کو یہ خط جا رہے ہیں، جن میں 2 بڑی مین تھی قیصر اور کسریٰ، سب کو نبی علیہ السلام نے خطوط بھیجے۔ اب یہ مقوقس کو بھی بھیجا، اس کو بھی یہ عیسائی تھا، تو اس اعتبار سے جو ہے خط کے اندر تفصیلات ہیں جو گزشتہ خطوط سے ملتی جلتی ہیں، اور مہر لگا کر حاطب ابن ابی بلتع جو بدری صحابی ہیں، بڑے مقام کے صحابی ہیں، ان کے ذریعے خط بھیجا۔ اب یہ لے کے پہلے تو مصر پہنچے، پتہ لگا جی وہ اسکندریہ گیا ہوا ہے، تو یہ پھر اسکندریہ پہنچ گئے۔ یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ جس کو ڈیوٹی دی جائے وہ پورے شوق سے ادا کرے، اپنی عقل بھی استعمال کرے۔ بھئی مصر بھیجا ہے، مصر تو پہنچ گیا، اگلا بندہ مصر میں بیٹھا رہوں میں یہاں پہ مہینہ 2 مہینہ، آئے گا پھر مل لیں گے، ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، کیونکہ ہم اتنی برانچز چلا رہے ہیں اور دن رات لوگوں سے کام ہوتا ہے، تو کئی ہمارے ہوتے ہیں دوست ایسے، تو بس اپنے دماغ کو فریش ہی لے کے جانا چاہتے ہیں، بس جو آپ نے بتا دیا وہ کر لیا، جو نہیں بتایا ادھر سے ادھر نہیں ہونا۔ وہی حالات اور وقت کے تقاضوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ضرورت ہے۔ بھیجا مصر تھا، وہ مصر میں نہیں تھا، پتہ لگا اسکندریہ میں، تو اسکندریہ چلے گئے۔ بھئی کام کرنا ہے، کام کی اہمیت ہوتی ہے، کام ہونا چاہیے۔ اچھا جی، بہرحال ابھی اسکندریہ پہنچے تو دیکھا کہ بادشاہ جو ہے نا دریا کے کونے پہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، دور سے اس کو اشارہ کیا، بہرحال بادشاہ نے بلا لیا، خط دکھایا، اور خط جو ہے اس کے سامنے جب پڑھا گیا، اس نے بہت محبت سے اس خط کو لیا، عظمت سے لیا اور اس کو پڑھا۔ اور حضرت حاتب راوی ہیں کہ خط پڑھنے کے بعد بادشاہ نے کہا آپ ابھی چند دن یہاں رہیں اور ہمیں سوچنے سمجھنے کا موقع دیں۔ کہتے ہیں مجھے ایک مکان دے دیا، رہائش دے دی، میں وہاں انتظار میں تھا کہ اب بادشاہ کب بلاتا ہے۔ تو چند دن کے بعد بادشاہ نے اپنی پوری کیبنٹ کو جمع کیا اور مجھے بلایا، کہا حاتب آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، سوچ سمجھ کے جواب دینا۔ جی پوچھئے۔ کیا محمد الرسول اللہ نبی برحق نہیں ہے؟ کہا بالکل 100% نبی برحق ہیں۔ اب اگلا سوال کہ جب وہ نبی برحق ہیں، ان کے لوگوں نے جب ان کو مکے سے نکالا تو انہیں بد دعا کیوں نہیں کی کہ اللہ مکے والوں کو ہلاک کر دیتا؟ جب وہ نبی برحق ہے تو دعائیں تو قبول ہونی چاہیے ان کی، یہ دعا انہوں نے کیوں نہیں کی؟ اب یہ سوال کیا۔ اب حاتب ابن ابی بلتع نے پوچھا، جواب دینے کے بجائے کراس کوشچن کیا، یہ ذمہ داری ہوتی ہے نا معاملے کو ہینڈل کرنے کی۔ انہوں نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں؟ میں کہا ہاں بالکل ہیں۔ کہا جب یہودی ان کو سولی دے رہے تھے تو اس وقت انہوں نے بد دعا کیوں نہیں کر دی کہ یہودیوں کو اللہ ہلاک کر دیتا؟ تو یہ چپ ہو گیا، کہنے لگا تم حکیم اور حکیم کی طرف سے آئے ہو، یعنی حکمت سے بھرپور بات کی ہے، اور جن کے تم شاگرد ہو تمہارے اندر اتنی حکمت ہے تو ان کے اندر پھر اور زیادہ حکمت ہوگی۔ اب پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔
کسی نے کوئی بات نہیں کی. اب حاتب ابن ابی بلتع آگے بڑھ کے جناب مکمل ایک تقریر کرتے ہیں اور بادشاہ کے سامنے بات ہو رہی ہے. عام محفل نہیں ہے, وقت کا بادشاہ پوری کیبنٹ کے ساتھ موجود اور ایک تیکھا سوال وہ کر چکا ہے اور آپ نے اس کا زبردست ٹو دی پوائنٹ جواب دیا جس سے سارے چپ ہو گئے. اب حضرت حاتب بن ابی بلتع فرماتے ہیں, حضرت سنیں ان کی تقریر, کیا سبحان اللہ. کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے اس مصر کے اندر ایک بندہ پہلے بھی گزرا ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی, فرعون کی طرف اشارہ کیا, جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی. اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا اور سزا دی, ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا. تم کو چاہیے کہ اس سے عبرت حاصل کرو, ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کے لیے عبرت بن جاؤ. تم کو چاہیے کہ تم فرعون سے عبرت حاصل کرو, ایسا نہ ہو کہ تم سے دوسرے عبرت حاصل کریں. اسلام ایک دین ہے جو تمہارے دین سے بہتر ہے, اور اللہ نے وعدہ کیا تمام دیان کے اوپر یہ غلبہ حاصل کرے گا اور تمام دین اس سے نیچے رہ جائیں گے. اور اللہ نے ان پیغمبر کو جو بھیجا ہے تو لوگوں کو دین کی تعلیم وہ دے رہے ہیں. اور قریش سب سے زیادہ اسلام کے بارے میں سخت ہیں, یہود سب سے زیادہ دشمن ہیں, اور نصارہ سب سے زیادہ ہمارے قریب ثابت ہوئے ہیں. خدا کی قسم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دینا بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی. دونوں کی بشارتوں میں کوئی فرق نہیں, ایک ہی چیز ہے. اور فرمایا ہمارا تم کو قرآن کی طرف بلانا ایسے ہی ہے جیسے تم اہل تورات کو انجیل کی طرف بلاتے ہو. تورات پہلے آئی تھی, انجیل اس کے بعد, قرآن اس کے بعد. تورات میں آیا عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنا, انجیل میں آیا محمد رسول اللہ کی اتباع کرنا. کہ تم نئے ہو تو پرانے والوں کو ادھر دعوت دیتے ہو, تو ہم تو آخری ہیں, ہم تمہیں اسی طرح دعوت دیتے ہیں. بات کو سمجھایا جا رہا ہے, اور کیونکہ آگے اہل علم بھی ہے, بادشاہ بھی ہے, جانتا ہے اپنی عیسائیت کو. اور پھر آگے فرمایا جو قوم کسی نبی کو پائے وہ قوم پھر اس کی کہلاتی ہے, گزشتہ کی نہیں کہلاتی, اور اس کے ذمہ لازم ہے کہ اس نبی کی اتباع کرے. بادشاہ تو بھی انہی لوگوں میں سے ہے جس نے ہمارے نبی کا زمانہ پایا. ہم تم کو دین مسیح سے نہیں روکتے بلکہ حکم دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتباع کرو, کہ وہ کہہ کے گئے ہیں کہ وہ آئیں گے تو ان کی بات مانو. تم انجیل کا حکم مانو, تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانو, کلمہ پڑھو, مسلمان ہو جاؤ. یہاں ایک نکتہ آپ کو عرض کروں. ایک لفظ آپ لوگوں نے سنا ہوگا, اتباع سنت. سنا جی کبھی کہ نہیں سنا؟ سنا ہے نا, اتباع سنت. یہ کتنا بڑا عمل ہے, کتنی بڑی یہ بات ہے اتباع سنت. اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتباع سنت سے مراد کیا ہے؟ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتنی بڑی بات ہے. آج اگر نبی بھی کوئی آ جائیں تو ان کو بھی اتباع محمد رسول اللہ کے سوا کوئی چارہ نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی نبی بن کر آتے تو وہ قرآن کا اتباع کرتے, میرا اتباع کرتے. اور باقاعدہ پریکٹیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ قرآن کا اور نبی علیہ السلام کا اتباع کریں گے. یعنی اتباع محمد رسول اللہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی نبی بھی آئیں گے تو ان کو بھی یہی کرنا ہوگا. تو میرے اور آپ کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے اگر ہم نبی علیہ السلام کا اتباع کریں. کتنی بڑی یہ نعمت ہے. یہ کوئی چوائس والی بات نہیں ہے, دل چاہے گا تو سنت پر عمل کر لیں گے, نہیں چاہے گا تو نہیں کریں گے. انبیاء کے لیے تو یہ چوائس نہیں. میں اور آپ کدھر سے چوائسز تلاش کرتے ہیں جی؟ سنت ہی تو ہے نا. جب دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالے نا, اس کے بغیر بھی تو گزارا ہو سکتا ہے, سنت ہی تو ہے نا, کوئی فرض واجب تو نہیں, سنت ہی تو ہے نا. تو پتہ ہے اپنے نفس کو کیا جواب دیا کریں؟ جواب یہ دیا کریں کہ جنت کا بھی تو ہمارے بغیر گزارا ہو سکتا ہے نا. وہاں ہمارا جانا کون سا ضروری ہے کہ جی میں جنت میں جاؤں گی ضروری ہے؟ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو لے جائے. یہاں بات کو سمجھانے کے لیے کہنا مراد ہے, لیا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں سنت کون سا ضروری ہے, تو اس کا جواب بھائی ہمارا جنت میں جانا کون سا ضروری ہے, چلے جائیں گے جہنم میں. تو اتباع محمد رسول اللہ اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, ان کو بھی نبی علیہ السلام ہی کی اتباع کرنی ہے.
سبحان اللہ، کتنا عظیم درجہ ہے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. خیر، اب مقوقس نے نا خط تو پڑھا تھا، پھر سوال کیا بڑا تیکھا سا. اس کے بعد حاتب ابن ابی بلتہ کی بات سنی، اور خط پڑھ کے چند روز جو اس نے لیے تھے نا، اس کے اوپر پھر اس نے ایک جواب دیا. وہیں تقریر کے بعد جو جواب دیا، کہنے لگا کہ میں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں غور و فکر کیا تو یہ پایا کہ وہ پسندیدہ چیزوں کا حکم دیتے ہیں اور ناپسند چیزوں سے منع کرتے ہیں. قابل نفرت چیزوں کا حکم نہیں دیتے اور قابل رغبت چیزوں سے منع نہیں کرتے. جادوگر، گمراہ اور کاہن اور جھوٹے نہیں، نبوت کی علامات ان کے اندر موجود میں پاتا ہوں. اور نبی علیہ السلام کا خط اس نے ایک ساتھی کو بلایا، کہا کہ اس کو ہاتھی دانت کے بنے ہوئے قیمتی ڈبے میں محفوظ رکھو اور اس کی حفاظت کرو. اور پھر نبی علیہ السلام کو اس نے جواب بھیجا، اور جواب میں لکھا، یہ خط محمد ابن عبداللہ کے نام مقوقس سردار قبط کی طرف سے ہے. میں نے آپ کا خط پڑھا اور میں جانتا ہوں کہ آپ ایک نبی ہیں. اور اس نے احتراماً نبی علیہ السلام کے لیے بہت سارے تحائف بھیجے، 2 باندیاں بھیجیں اور کپڑے بھیجے، خچر بھیجے، مختلف چیزیں آپ کو بھیجیں. 2 جو باندیاں آئی تھیں، ایک کا نام تھا ماریہ قبطیہ، وہ نبی علیہ السلام نے اپنے پاس رکھیں، اور دوسری جو تھیں ان کو سیرین نام تھا، حسان ابن ثابت کو دیا. اور یہ جو ماریہ قبطیہ تھیں، سے نبی علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. اور جو خچر تھا اس کا نام تھا دلدل. مقوقس نے آپ کے قاصد کا اکرام بھی کیا اور تحائف دے کے واپس بھیجا، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا. نبی علیہ السلام کے بعد جو تحفے آئے اور جوابات آئے، ساری کارگزاری آئی، آپ نے فرمایا کہ اپنے ملک اور اپنی سلطنت کی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اور فرمایا کہ اس کا ملک اور سلطنت باقی نہیں رہ سکتی. اور عمر کے زمانے میں پھر یہ فتح ہو گیا مصر بھی. اچھا، مقوقس جو ہے نا، اس سے پہلے ایک صحابی تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان سے نبی علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری تعلیمات حاصل کر چکا تھا، بہت کچھ پوچھ چکا تھا. حاتب ابن ابی بلتہ سے تو بہت تفصیلات نہیں پوچھی تھی، لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ سے پوچھ چکا تھا. وہ واقعہ بھی بڑا مزیدار ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک قبیلہ تھا بنی مالک، اس کے چند لوگوں کے ساتھ مقوقس سے ملنے مصر گئے. ملاقات ہوئی. اس وقت یہ لوگ مسلمان نہیں تھے، مغیرہ بن شعبہ بھی مسلمان نہیں تھے اور باقی لوگ بھی. تو وہاں مقوقس کے سامنے نا نبی علیہ السلام کا ذکر آ گیا. اب مقوقس نے پوچھا بہت ساری تفصیلات کہ بھئی وہ کیا ہیں. تو مغیرہ ابن شعبہ نے جواب دیا، وہ کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں، ہمارے دین کے خلاف ہے اور آپ کے دین کے بھی وہ خلاف ہے. اب بہت سارے سوال جواب ہوئے. مقوقس نے پوچھا ان کی قوم نے کیا کیا. مغیرہ ابن شعبہ نے جواب دیا کہ نوجوانوں نے اتباع کیا اور بوڑھوں نے مخالفت کی، اور جب لڑائی ہوئی تو کبھی کسی کو شکست ہوئی، کبھی کسی کو شکست ہوئی. مقوقس نے کہا وہ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک ابھی مسلمان نہیں ہیں، ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، کسی کو شریک نہ کریں، بتوں کو چھوڑ دیں، زکوٰۃ دیں، نماز ادا کریں. مقوقس نے پھر بڑا ٹو دی پوائنٹ، کیونکہ یہ انجیل کا علم رکھنے والا شخص ہے، تو سوال پوچھا کیا نماز کے لیے کوئی وقت اور زکوٰۃ کے لیے کوئی مقدار ہے؟ کیا نماز کے لیے کوئی وقت اور زکوٰۃ کے لیے کوئی مقدار ہے؟ انہوں نے کہا ہاں 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور 40واں حصہ زکوٰۃ دیتے ہیں. پوچھا زکوٰۃ لے کے کرتے کیا ہیں؟ کہ امیروں سے لے کے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. پوچھا اور کیا کرتے ہیں؟ کہا زنا کو، سود کو، شراب کو حرام بتاتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز ذبح ہو تو اس کو کھاتے نہیں. اب مقوقس نے کہا بے شک وہ نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی باتوں کی تلقین کیا کرتے تھے، اور کہا کہ آپ کا دین یہ ہر جگہ تک پہنچے گا، بحر و بر میں ہر جگہ پہنچے گا. اب مغیرہ ابن شعبہ نے جب بادشاہ کی زبان سے بات سنی کہ بادشاہ یہ کہہ رہے ہمارے علاقے کے بندے کے بارے میں کہ ہر جگہ ان کا دین پہنچے گا، تو مغیرہ ابن شعبہ نے کہا چاہے ساری دنیا اسلام قبول کر لے، میں نہیں کرتا، ہم نے نہیں کرنا. مقوقس نے کہا تم نادان ہو، بے عقل ہو. پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ ان کا نسب کیسا؟ ان کا نسب سب سے بہترین ہے، سب سے اعلیٰ. تو مقوقس نے پھر کہا انبیاء ہمیشہ اعلیٰ نسب والے ہوتے ہیں. اچھا ان کی سچائی اور معاملے کے اندر راست بازی کو بیان کرو، وہ کیسا ہے؟ مغیرہ نے کہا ان کی سچائی اور معاملے کی صفائی کی وجہ سے تو پورا عرب ان کو امین پکارتا ہے. اب مقوقس نے ایک اور چوٹ ماری، نے کہا خدا کے بندو تم عقل تو کرو، جو لوگوں کے ساتھ صاف ہے، لوگوں کے ساتھ جھوٹا معاملہ نہیں کرتا، وہ اللہ کے لیے کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟
تم بھی تو کوئی عقل کرو. پھر پوچھا کہ ان کے اتباع کرنے والے کس قسم کے لوگ ہیں؟ کہا نوجوان. تو مقوقس نے پھر کہا کہ اکثر انبیاء کے جو ماننے والے ہوتے ہیں یہ نوجوان ہوتے ہیں. کیوں؟ جو شاخ ہوتی ہے نا یہ ڈھل جاتی ہے، اور جب خشک لکڑی ہوتی ہے نا وہ پھر سیدھی نہیں، جیسی بن گئی بس بن گئی. تو نوجوانوں کے اندر اگر محنت کی جائے تو ان کے اندر ابھی قوت ہوتی ہے، ہمت، ابھی اپنے آپ کو مولڈ کر سکتے ہیں. بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں تو پھر چیزیں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں. یہی پوائنٹ ہے، بچیوں کی شادی جتنی جلدی عمر میں ہو یہ اپنے اگلے ماحول میں سسرال میں جا کر وہاں کے ماحول کو اڈاپٹ کر لیتی ہیں، اور جتنی عمر پختہ ہو جائے 28 سال 30 سال 32 سال ان کی عادات پختہ ہو چکی ہوتی ہیں، اگلی جگہ جا کے پھر ایڈجسٹ نہیں کر پاتی. کاش یہ پوائنٹ ہمیں سمجھ میں آ جائے. خیر، پھر مقوقس نے پوچھا مغیرہ ابن شعبہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ یہودیوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ وہ لوگ تو اہل تورات ہیں، کتاب کا علم رکھتے ہیں، وہ کیا کیا؟ تو مغیرہ نے کہا کہ مخالفت کی، لڑائی کی. نبی علیہ السلام نے کسی کو قتل کیا، کسی کو قید، کسی کو جلا وطن کیا. مقوقس نے کہا یہود حاسد قوم ہیں، یہود نے حسد کیا، ورنہ وہ ہماری طرح آپ کو پہچانتے ہیں. مقوقس نے کیا کہا؟ انہوں نے حسد کیا، ورنہ جس طرح ہم پہچانتے ہیں اہل انجیل اہل تورات بھی نبی علیہ السلام کو پہچانتے ہیں. مغیرہ کہتے ہیں باتیں سب ہو گئیں، ہم محل سے باہر آ گئے تو ہم سب حیران تھے یا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ہم وہاں رہتے ہیں، ہم قبول نہیں کرتے، ہم دشمنی پر آئے ہوئے ہیں، اور یہ جناب ادھر اتنی دور یہ ان کی عظمت کے گن گا رہا ہے. تو کہتے ہیں میرے اندر تو پھر ایک نا تجسس پیدا ہو گیا، ساتھیوں کو بھیجا، بھائی جاؤ تم نے جدھر جانا ہے واپس جاؤ، میں تو نہیں جاتا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اس علاقے کے کوئی گرجا اسکندریہ میں ٹھہر گیا، اور اسکندریہ کا کوئی گرجا ایسا نہ چھوڑا جہاں میں نہ گیا ہوں، اور ہر پادری سے میں نے اسلام کے بارے میں، آنے والے نبی کے بارے میں تفصیلات معلوم کی، حتیٰ کہ جو ان کا سب سے بڑا پادری تھا جو سب سے بڑا پادری تھا اس سے ملا تو بہت عبادت گزار تھا، اور لوگ مریضوں کو لاتے تھے، وہ پانی دم کر کے دیتا، مریضوں کو دم کرتا. تو میں اس کے پاس بھی گیا، اس سے جا کے بھی میں نے پوچھا کسی نبی نے آنا ہے؟ نے کہا ایک نبی نے آنا ہے، وہ آخری نبی ہیں، ان کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں ان کے اتباع کا حکم دیا ہے. وہ نبی امی عربی ہیں، ان کا نام احمد ہے، نہ دراز قد ہیں نہ پستہ قد ہیں، بلکہ میانہ قد رکھتے ہیں، آنکھوں میں سرخی ہے، نہ بالکل سفید ہے نہ بالکل دوسرے رنگ کی ہیں، بال زیادہ ہیں، موٹے کپڑے پہنیں گے، جو کھانے کو میسر آ جائے گا اسی پہ اکتفا اور قناعت کریں گے، تلوار ان کے کندھے پر ہوگی، جہاد کریں گے، قتال کریں گے. ان کے اصحاب ان کے ساتھ دل و جان سے زیادہ کا معاملہ کریں گے، اپنی اولاد سے زیادہ ان سے محبت کریں گے، ان کا خیال کرنے والے ہوں گے. وہ نبی مکہ میں ظاہر ہوں گے اور مدینہ جائیں گے. کچھ اثرات بتائے. مغیرہ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا اچھا اور بتائیں وہ کیا ہوں گے؟ کہنے لگا وہ ازار بند تہمند باندھتے ہوں گے، وضو کرنے والے ہوں گے، اور جتنے نبی پہلے آئے ہیں وہ صرف اپنی اپنی قوموں کے لیے آئے، تمام عالم کی طرف آئیں گے، اور تمام روئے زمین ان کے لیے مسجد ہوگی، جہاں چاہیں گے عبادت کر سکیں گے. پہلے خاص مخصوص جگہ ہوتی تھی، گرجے کے اندر ہی جا سکتے ہیں اور کہیں نہیں نماز پڑھ سکتے وہ لوگ اپنی. تو مسلمانوں کے لیے اللہ نے آسانی فرما دی، اور پھر ان کو پانی نہیں ملے گا تو تیمم کر سکیں گے. تو یہ ساری باتیں بتائیں. مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے مقوقس کی باتیں سنی، سارے پادریوں کی باتیں سنی، اور یہ پادریوں کا جو بڑا پادری تھا، پادریوں میں جو بڑا پادری، اس کی ساری باتیں سنی. تو میں واپس آیا اور فوراً آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. پانچواں خط نبی علیہ السلام نے بھیجا منذر بن ساوا بحرین کے بادشاہ کے پاس، اور حضرت علاء ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. یہ کہتے ہیں میں خط لے کے جب پہنچا تو میں نے کہا منذر تو دنیا میں بڑا عقل مند اور سمجھدار ہے، آخرت کے بارے میں نادان مت بننا. یہ مجوسیت آتش پرستی بھی کوئی دین ہے؟ نہ اہل عرب میں اس کی کوئی عزت ہے، نہ اہل کتاب کے بارے سامنے اس کی کوئی عظمت ہے. کیا کرتے ہو تم؟ اور تم اس آگ کی پوجا کرتے ہو جو قیامت کے دن تمہیں ہی کھائے گی. کچھ عقل سے تو کام لو. اور انہوں نے پھر پورا سمجھایا اور نبی علیہ السلام کا خط پیش کیا. منذر نے جواب دیا کہ میں جس دین پر ہوں میں نے اس پہ غور کیا تو اس کو فقط دنیا کے لیے پایا اور آخرت کے لیے نہیں، اور تمہارا دین میں نے اس پہ جب غور و فکر کیا
تو دنیا اور آخرت دونوں کو اس میں بہترین پایا۔ اور مجھے اس دین کو قبول کرنے سے کیا رکاوٹ ہے کہ جس کو قبول کرنے سے زندگی کی تمنائیں بھی پوری ہوں اور مرنے کے بعد کی آرزویں بھی پوری ہوں۔ اور پھر آگے کہنے لگا آج تک تو میں اس شخص پہ حیرت کرتا تھا جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور آج میں اس پر حیرت کرتا ہوں جو کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا۔ بھائی اتنی بڑی نعمت ہے، دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ کیسا خوبصورت جواب دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آیا۔ اللہ اکبر۔ اور پتہ ہے کیسے سوال نبی علیہ السلام کو جواب لکھا اس نے خط کا؟ بحرین کے بادشاہ نے تو کیا لکھا، یا رسول اللہ میں نے آپ کا خط اپنے ملک والوں کو سنایا، بعضوں نے اسلام کو پسند کیا اور مسلمانوں، اور بعضوں نے پسند نہیں کیا۔ میرے ملک میں یہودی بھی رہتے ہیں اور مجوسی بھی رہتے ہیں، آپ حکم فرمائیں میں ان کے ساتھ کیا کروں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خط لکھا اس میں پھر تفصیلات جو بتائیں، کہا جس نے میرے قاصد کو کی بات کو مانا اس نے میری بات کو مانا، اور کہا کہ میرے قاصد نے تمہاری تعریفیں کی ہیں، اور میں نے تمہاری قوم کے بارے میں جو مسلمان ہو گئے تمہاری سفارش کو قبول کیا، پس وہ چیزیں جو مسلمانوں کی ہیں مسلمانوں کے پاس رہنے دو، اور جو شخص اسلام قبول کر لے اس کے لیے تو کوئی جزیہ نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص یہودیت پر قائم رہے، مجوسیت پر قائم رہے تو اسے تم جزیہ لیتے رہو، اور فرمایا کہ جب تک تم ٹھیک رہو گے، درست رہو گے، مسلمان رہو گے، صحیح چلتے رہو گے تو ہم تمہیں معزول نہیں کریں گے، تم بحرین کے بادشاہ ہی رہو گے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے خط شاہ عمان کے بارے میں لکھ کے بھیجا۔ اس میں نبی علیہ السلام نے وہاں ایک شخص تھا بادشاہ جولندی، اس کے دو بیٹے تھے جعفر اور عبد، ان دونوں کے نام خط لکھا، اور اس کے اندر یہ بات بھی لکھی اور دوسری باتوں کے کہ تمہاری سلطنت عنقریب زائل ہونے والی ہے، اور میرے سوار تمہارے گھر تک پہنچیں گے، تمہارے گھر کے صحن تک پہنچیں گے اگر تم نے میری بات کو قبول نہ کیا، اور میرا دین سب پر غالب ہو کر رہے گا۔ تو 8 ہجری میں ذی قعدہ میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو آپ نے خط لکھ کے بھیجا۔ وہ گئے اور پہلے چھوٹے بھائی سے ملاقات ہوئی، پھر بعد میں بڑے بھائی سے ملاقات ہوئی۔ چھوٹے بھائی سے جب ملاقات ہوئی اس نے کہا بھائی دیکھو بڑے بھائی کی پوزیشن زیادہ بہتر ہے تو خط ان کو پیش کرنا، اب اس کی مہر نہ کھولو، لیکن مجھے تم سے اور کچھ باتیں پوچھنی ہیں۔ سوال جواب ہوئے۔ کہا بھئی وہ کس بات کا ہمیں حکم دیتے ہیں؟ عمر بن عاص نے کہا اللہ کی عبادت کرو، بت پرستی کو چھوڑ دو، نبی علیہ السلام کی گواہی دو۔ عبد نے پوچھا عمر بن عاص تم اپنی قوم کے سردار کے بیٹے ہو، تمہارے باپ نے ان کی بات مانی کہ نہ مانی؟ انہوں نے کہا بھئی میں نے بڑی کوشش کی وہ مانے، لیکن وہ نہ مان سکے، وہ دنیا سے چلے گئے، اس کا مجھے غم ہے۔ تم کب مسلمان ہوئے؟ چند ہی دن ہوئے۔ کہاں مسلمان ہوئے؟ کہا شاہ نجاشی کے ہاتھ پر، اور نجاشی بادشاہ بھی مسلمان ہو چکا۔ پھر عبد نے پوچھا، چھوٹے بھائی نے، عبد نام تھا جعفر بڑے کا، کہ نجاشی کے اسلام لانے کے بعد اس کی قوم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ عمر بن عاص نے فرمایا کہ حسب سابق اس کو بادشاہت پر برقرار رکھا اور اس کی بات کو مانتے رہے۔ پوچھا پادریوں نے کیا کیا؟ کہا وہ بھی مانتے رہے۔ انہوں نے کہا، اس نے پوچھا بھائی ذرا غور کرو کیا کہہ رہے ہو، سمجھ لو جھوٹ بہت بری چیز ہے۔ انہوں نے کہا میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اور نہ ہی ہمارے دین میں جھوٹ بولنا حلال ہے۔ اور پھر عبد نے پوچھا اچھا ہو سکتا ہے نجاشی کے اسلام لانے کی خبر ہرقل کو نہ ملی ہو، کیونکہ نجاشی بادشاہ تھا چھوٹے علاقے کا، سپر پاور تو قیصر روم تھا، دونوں عیسائی تھے لیکن وہ سپر پاور تھا۔ اور ہرقل جو ہے یہ باقاعدہ نجاشی جو ہے باقاعدہ ہر سال ایک رقم خراج کی ادا کرتا تھا، پیسے بیچتا تھا ہرقل کو۔ تو اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ بھئی ہرقل کو پتہ ہی نہ چلا ہو نجاشی کے اسلام کا۔ تو عمر بن عاص نے کہا ہرقل کو معلوم ہے کہ وہ اسلام لا چکا، تمہیں کس بات کی کیسے خبر؟ عمر بن عاص نے فرمایا نجاشی قیصر روم کو ہمیشہ ہر سال پیسے ٹیکس کے خراج کے دیا کرتا تھا، مسلمان ہونے کے بعد خراج دینے سے انکار کر دیا، اب تم 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ اور جب ہرقل کو یہ بات پتہ چلی وہ خاموش رہا۔ تو ہرقل کے بھائی نیاق نے ہرقل کو کہا کیا بغیرت بن کے اس طرح خاموش ہو گئے ہو؟ یہ ہمارا غلام ہمیں آنکھیں دکھائے، ہمیں پیسے نہ دے، اور آپ کوئی ایکشن بھی نہیں لیں گے؟ جب یہ ساری باتیں کہیں تو قیصر نے کہا نجاشی کو اختیار ہے، جس دین کو چاہے اختیار کرے، اس نے اس دین کو پسند کیا، خدا کی قسم اگر مجھے اپنی سلطنت کا اندیشہ نہ ہوتا کہ چلی جائے گی تو میں بھی مسلمان ہو جاتا۔ عبد نے بہت تعجب سے کہا عمر کیا کہہ رہے ہو، ہوش میں ہو نا، کیا کہہ رہے ہو؟ ان کا خدا کی قسم میں نے بالکل صحیح کہا ہے،
پھر پوچھا کس بات کا حکم دیتے ہیں تمہارے پیغمبر؟ انہوں نے فرمایا اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا حکم دیتے ہیں، بھلائی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، ظلم سے، زنا سے، شراب خوری سے، بت پرستی سے، صلیب پرستی سے منع کرتے ہیں۔ پھر کہا کیا ہی اچھی دعوت وہ دیتے ہیں۔ عمرو بن عاص سے پھر ایک اور بات پوچھی کہ اگر میرے بھائی اسلام قبول کریں تو کیا ان کا رویہ ہوگا؟ کہ بھئی اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو اپنی حکومت پہ باقی رہیں گے۔ بہرحال اس طرح کی باتیں ہوئیں، اور پھر اس کے بعد ان دونوں سے ملاقات ان کی ہوئی، اور دونوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور جو غیر مسلم اپنے ملک میں تھے ان کے اوپر انہوں نے جزیہ لگا دیا۔ ساتواں جو ہے وہ خط گیا یمامہ کا جو بادشاہ تھا حوضہ ابن علی، اس کے نام خط دیا، اور سلید ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا، اور وہاں جا کے جب وہ خط دیا تو حوضہ نے بہت احترام کے ساتھ وہ خط پڑھا اور بہت عزت دی۔ اس کے بعد سلید رضی اللہ عنہ جو قاصد بن کے سفیر بن کے گئے تھے، انہوں نے کہا اے حوضہ تجھ کو پرانی اور بوسیدہ ہڈیوں نے سردار بنا دیا، تم بوڑھے بن کے بوڑھے اور سردار بنے بیٹھے ہو، حقیقت میں سردار وہ ہے جو ایمان والا ہے اور دنیا اور آخرت کی سرداری کو جمع کرے۔ حوضہ نے کہا بھی مجھے کچھ مہلت دیجیے، میں ذرا سوچ لوں۔ اس کے بعد حوضہ نے جواب لکھوایا کہ جس چیز کی طرف آپ بلاتے ہیں وہ بہت خوب ہے، جس چیز کی طرف آپ مجھے بلاتے ہیں وہ بہت خوب ہیں، لیکن عرب کے اندر میرا ایک مقام، میرا ایک دبدبہ، اور آپ مجھ سے ڈرتے ہیں، میری بڑی شان ہے، آپ ذرا کچھ خاص اختیار مجھے دے دیجئے، پھر میں آپ کی اتباع کر لوں گا۔ سمجھ میں گیا ہوں آپ حق ہیں، لیکن میری بھی کوئی بات ہے نا، میری بھی اپنی ایک شان ہے، عرب ڈرتے ہیں، ذرا مجھے کچھ خاص قسم کا اختیار دے دیجئے۔ اور چلتے ہوئے سلید کو کچھ ہدایہ بھی دیے اور کچھ کپڑے بھی دیے، نبی علیہ السلام کے لیے تحفے وغیرہ دیے۔ اب یہ واپس آ کے نبی علیہ السلام کو ساری بات عرض کی، آپ نے اس کا خط پڑھ کے فرمایا خدا کی قسم ایک بالش زمین بھی مانگے تو نہ دوں گا۔ وہ بھی ہلاک ہوا اور اس کا ملک بھی ہلاک ہوا۔ نبی علیہ السلام جو فتح مکہ سے واپس ہوئے تو اطلاع ملی کہ وہ مر چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یمامہ جس شہر میں جس ملک میں یہ تھا، جس علاقے میں، وہاں ان قریب ایک کذاب ظاہر ہوگا جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا اور میرے بعد میری امت سے قتل کر دے گی۔ تو بتا سکتا ہے جی کون تھا وہ جھوٹے نبوت کا مدعی جس کا یہاں ذکر ہوا یمامہ کا؟ مسلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر قتل ہوا۔ اور 8واں خط جو ہے یہ نبی علیہ السلام نے دمشق کا جو امیر تھا حارث غسانی، اس کے نام بھیجا اور اس کو بھی اسی طرح دین کی دعوت دی۔ اور شجاع ابن وہب اسدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ دمشق لے کر پہنچے تو پتہ چلا جی یہ ہرقل کے پاس گیا ہوا ہے۔ تو بہرحال تو وہاں جو امیر دمشق تھا حارث غسانی، اس کے ایک اسسٹنٹ سے کسی کولیگ سے ملاقات ہوئی، اس کا نام مری تھا۔ اس نے کہا بھئی کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ معاملات۔ پھر اس مری نے نبی علیہ السلام کے حالات پوچھنے شروع کیے، بتاتے گئے، وہ سنتا رہا اور روتا رہا، اور وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور کہا مجھے ڈر ہے میرے اسلام لانے پہ، ابھی جب حارث جب بھی آئے گا مجھے تو قتل کر دے گا۔ کہتے ہیں کہ جب تک حارث نہیں آیا اس نے میرا بڑا اکرام کیا اور اچھی میزبانی کی، مجھے اچھے طریقے سے رکھا۔ پھر چند دن کے بعد حارث آیا اور تاج پہن کر جب اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے بلایا کہ اندر آنے کی اجازت دے دی گئی۔ حضرت شجاع ابن وہب نے نبی علیہ السلام کا خط پیش کیا، حارث نے جیسے ہی پڑھا غصے آ گیا، برہم ہو گیا، اور نبی علیہ السلام کے خط کو اٹھا کے پھینک دیا، غصے سے کہا کون ہے جو میرے ملک کو مجھ سے چھینے گا؟ میں خود اس کی طرف جاؤں گا۔ اور فوراً فوج کو حکم دیا کوئی تیاری کرو، ہم نے حملے کے لیے نکلنا ہے۔ اس کے بعد اس نے قیصر روم کی طرف ایک خط بھیجا کہ جی کیا کروں؟ قیصر روم نے کہا صبر کرو، اپنا ارادہ ملتوی کرو۔ قیصر روم کا جب جواب آ گیا تو یہ ٹھنڈا ہو گیا اور حضرت شجاع کو بلایا، کہا بھائی آپ نے کب واپس جانا ہے؟ انہوں نے کہا بس اب کل میری واپسی ہے۔ تو اس نے پھر 100 مثقال سونا نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیے کے طور پر بھیجا اور کہا کہ نبی علیہ السلام کو میرا سلام کہنا۔ یہ واپس آئے، پورا واقعہ عرض کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا ملک ہلاک ہو گیا۔ پھر بعد میں وہ بھی اسی طریقے سے بغیر اسلام کے دنیا سے چلا گیا۔ تو آج کے سیشن میں وہ خطوط تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کو روانہ کیے۔ تو ان سوال و جواب میں، قاصد کے سوال و جواب میں، قاصدین کے، اور خطوط کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو قیامت تک
مسلمان حکمرانوں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، لیڈروں کے لیے بہت بڑا سبق اور پیغام رکھتی ہیں کہ ان کا مقام اور مرتبہ اللہ نے کیا بنایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کی کلمات پڑھ لیجئے، کوئی بیت ہونا چاہے تو بیت کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں: استغفار، درود شریف، تلاوت قرآن، مراقبہ، وقوف قلبی اور رابطہ عشق۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الأمی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما، رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما، رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں اور باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما، رب کریم تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ ان کا حق ہے جو ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں۔ یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کشمیر، فلسطین، عراق، شام، برما، پوری دنیا میں اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما۔ رب کریم ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب۔